السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی دعا مانگ رہی تھی، وہیں ایک لڑکا اپنی ماں کو حج کروانے لایا تھا۔ وہ اسے کندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ تبھی وہ عورت اونچی آواز میں دعا کرنے لگی کہ جلد ہی میرا بیٹا مر جائے۔ میں یہ سن کر کانپ گئی اور اس عورت سے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، کیونکہ اس کا بیٹا تو دراصل ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے لیے جانے والے لوگوں کا بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم نظر آ رہا تھا، جہاں تک نگاہ دوڑاؤ وہاں لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ حج بھی کتنی ہی خوبصورت عبادت ہے۔ دنیا کے تمام امیر غریب کالے گورے غرض ہر ایک میں فرق ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ کھڑے ہونے کا موقع دیتا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، بادشاہ ہو یا پھر فقیر، سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اور حج جیسے فریضے کو انجام دیتے ہوئے سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی کئی سالوں سے حج پر جانے کا شوق تھا، دل تڑپتا تھا کہ کب موقع ملے اور میں حج کے لیے جاؤں، لیکن وہاں تک جانے کے لیے میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ میں ایک معمولی سی گورنمنٹ ٹیچر تھی، تنخواہ بھی بہت کم تھی۔ بہت کوشش کرتی کہ بچت کر لوں، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری میرے ہی کاندھوں پر تھی۔ میرے ابا معذور تھے، اس لیے کوئی کام کاج نہیں کر پاتے تھے۔ گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں ہی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی گھر کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا۔ پہلے میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر نوکری وغیرہ کرتی، بہت سے سکولوں میں بھی پڑھایا، اور جب میری پڑھائی مکمل ہو گئی پھر میں نے ایک گورنمنٹ اسکول میں جاب کرنا شروع کر دی۔ معمولی سی تنخواہ دے رہے تھے، معمولی اس لیے کیونکہ ایک تو مجھے پورے گھر کا خرچہ اٹھانا تھا اور دوسرا ہر گزرے دن کے ساتھ ساتھ مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ جتنے بھی پیسے ملتے کم لگتے تھے، لیکن گزارا تو کرنا ہی تھا۔ ساتھ میں گھر پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی۔ میرے باقی بہن بھائی بھی پڑھ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ پڑھ لکھ کر وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ اماں چاہتی تھی کہ اب میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں، کیونکہ میری عمر ہو رہی تھی، مگر وہ اس بات پر بھی پریشان تھیں کہ گھر کا خرچ میں ہی اٹھاتی ہوں، شادی کے بعد کس طرح سے یہ سب ہوگا۔ میں بھی اسی بات کو لے کر ہر وقت ٹینشن میں رہتی تھی۔ اماں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی اس قابل نہیں بن جاتا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور اس گھر کا خرچہ چلا سکے، تب تک آپ میرے لیے رشتہ دیکھنا بند کر دیں، میں تب تک شادی نہیں کر سکتی۔ اماں کہنے لگی کہ اگر میں نے وقت پر تمہاری شادی نہیں کی تو کوئی بھی رشتہ نہیں ملے گا۔ ویسے بھی ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کب کریں گے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تمہارا پیسہ کھانے کے لیے جان بوجھ کر تمہیں گھر پر بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس سے کوئی بھی واقف نہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، لوگوں کا کام تو باتیں ہی کرنا ہے، کوئی بھی کبھی بھی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا ہے۔ میرا گھر میری ذمہ داری ہے اور آپ سب کوئی غیر نہیں ہے، میرے اپنے تو ہیں، میں آپ سب کے اوپر بوجھ کیسے ہوں اور آپ لوگ میرا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کو مت سنا کریں، مجھے خوشی ملتی ہے اپنا گھر کا خرچہ اٹھا کر اور اپنے گھر کے لیے محنت کر کے۔ دوسروں کو ہمارے گھر کے حالات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ جب تک ابا ٹھیک تھے تب تک تو وہ اچھے سے گھر چلا رہے تھے نا۔ میرے سمجھانے پر اماں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے رشتے ڈھونڈنا ہی پڑیں گے، ابھی منگنی کر دیتے ہیں اور بعد میں شادی کر دیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ کوئی بھی اتنی دیر انتظار نہیں کرتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، جب شادی ہونی ہوگی اس وقت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ابھی شادی ہونا میرے حق میں بہتر نہ ہو۔ میں نے
نے اماں کو تو کسی نہ کسی طرح سے منا لیا تھا، لیکن محلے اور دیگر لوگ جو مجھے جانتے تھے جہاں پہ مجھے دیکھتے اسی موضوع کو لے کر بیٹھ جاتے۔ اگلے سال میں پوری 25 کی ہونے والی تھی اور اب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اسی بات کو لے کر پریشان ہو رہے تھے جیسے اس دنیا میں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہو۔ پہلے تو میں لوگوں کی باتوں پر کچھ نہیں کہتی تھی، پھر میں نے بحث کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ مجھے ان کی عادت پڑ گئی اور میں آگے سے صرف مسکرا دیتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ سب لوگ شادی کو عمر سے کیوں مشروط کرتے ہیں، حالانکہ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ویسے بھی میرا ماننا تھا کہ ہمارے معاشرے میں شادی اس لیے نہیں کروائی جاتی کہ یہ ایک سنت ہے، بلکہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ ایک رسم ہے۔ واقعی میں ہم نے اسے رسم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اسے سنت سمجھ کر ہی کرتے تو ساری غیر شرعی حرکتیں اور رسمیں ہم اپنی شادیوں میں نہ کرتے۔ یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جسے سن کر کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ آج کل شادیوں میں تو ناچ گانا ہونا تو عام سی بات ہو گئی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور شادی ہمارے دین میں ایک سنت ہے۔ لوگوں کے دوہرے معیار دیکھ دیکھ کر تو میرا دل ہی اوب گیا ہے۔ اس لیے میں کسی سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی، نہ ہی اپنے گھر کے مسائل وغیرہ کسی سے شیئر کرتی تھی۔ جو بھی بات ہوتی تھی اپنے تک رکھتی تھی اور ہر مسئلے کو خود ہی حل کرنے میں کوشش کرتی تھی۔ باقی سب تو میری زندگی میں ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن اماں کی پریشانی وہیں کی وہیں تھی۔ اب بھی مجھے وہ کہتی تھی کہ کم سے کم منگنی ہی کر لو پھر شادی کر لینا، مگر میں منع کر دیتی۔ میرا سارا دھیان اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کو بہتر بنانے پر تھا۔ لیکن پھر ایک دن اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہارے لیے اب رشتے ڈھونڈنا شروع کر رہی ہوں، اب تم مجھے مزید انکار نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے رشتے کروانے والی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ اب میری بیٹی کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دو۔ بہت سے رشتے دیکھنے کے بعد اماں کو ایک رشتہ سمجھ میں آیا تو اماں نے انہیں گھر پر بلایا۔ وہ اکیلا آدمی تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، اکیلا ہی رہتا تھا اور اب شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا۔ اماں نے اس کے سامنے اپنے حالات صاف صاف بتا دیے اور کہا کہ ہماری بیٹی ہی اس گھر کا خرچہ چلاتی ہے، یا تو تم ابھی منگنی کر لو اور کچھ سال بعد شادی کر لینا جب تک میرے کوئی اور بچے کمانے کے قابل ہو جائیں، یا پھر اسے شادی کے بعد بھی نوکری کی اجازت دے دو تاکہ وہ ہمارے گھر کا خرچہ اٹھا سکے۔ دیکھو بیٹا، تمہیں یہ بات بہت ہی عجیب لگ رہی ہوگی اور تمہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم اپنی بیٹی کی کمائی کھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے شوہر معذور ہیں اور مجھے بھی کوئی ہنر نہیں آتا، بچے چھوٹے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی کما نہیں سکتا، میری بیٹی ہی ہے جو کما رہی ہے۔ وہ انسان بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، بلکہ میں خود بھی آپ لوگوں کی مدد کیا کروں گا۔ یوں اماں نے اس رشتے کو پسند کر کے رشتہ بھی پکا کر دیا۔ مجھے بھی وہ رشتہ پسند آیا تھا۔ ایک دو بار میں نے اس سے بات کی، وہ بہت ہی سلجھے ہوئے انسان لگ رہے تھے۔ یوں ہماری شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی گئی۔ 2 مہینے بعد ہی ہماری شادی تھی۔ اتنی جلدی ایسا ہوا تھا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی میں نوکری کرتی تھی اور گھر پر پیسے بھجواتی تھی۔ میرے شوہر نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ بھی میری مدد بھی کر دیا کرتے تھے اور اس طرح سے مدد کرتے تھے کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی اچھائیوں کی تو میں گرویدہ ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ مجھے کچھ دن کے لیے گھمانے بھی لے گئے تھے۔ زندگی میں اتنی مصروف رہی تھی کہ کبھی بھی اپنے لیے وقت نہیں نکالا تھا اور نہ ہی کہیں گھومنے گئی تھی، نہ تو اسکول ٹرپ پر نہ ہی کالج ٹرپ پر۔ پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ ہی گھومنے کے لیے گئی تھی۔ وہ مجھے شمالی علاقہ جات میں لے گئے تھے۔ وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی کہ اتنے خوبصورت علاقے بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ مجھے ویسے بھی اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہوتی تھی جو اپنے ہی وطن کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم نوکری کر کے تھک جاتی ہو، اگر تم یہ نہیں کر پا رہی
نہیں تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے گھر والوں کا خرچہ اٹھا لوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو محبت سے دیکھا اور ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ کی بات میں سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں آپ کو میرا خیال ہے، لیکن وہ میرے گھر والے ہیں اور اماں کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ آپ ان کا خرچہ اٹھائیں۔ ویسے بھی میرے بڑے بھائی کا کالج اس سال ختم ہو جائے گا اور وہ ایک نوکری بھی ڈھونڈ چکا ہے، ادھر سے اسے اچھی تنخواہ مل رہی ہے، تو میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائی نے خود مجھ سے یہ بات کہی ہے۔ میرے شوہر یہ سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اچھی بات ہے، ورنہ تمہاری اماں بھی ہمیشہ اس بات پر پریشان رہتی ہیں کہ تم کما کما کر دے رہی ہو، لیکن مجھے تم سے حد سے زیادہ پیار ہے۔ تم جس دن سے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہو، میری زندگی میں ایک نعمت بن کر آئی ہو۔ اپنے شوہر کی محبت پر تو میری آنکھیں بھیگ گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب میرے بھائی نے نوکری کرنا شروع کر دی اور مجھے تسلی ہو گئی کہ گھر کا خرچہ آرام سے چل سکتا ہے، تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ اب میں پورا وقت گھر رہتی اور گھر کے کام کاج کرتی۔ مجھے بہت سی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے بہت سی کتابیں خریدی اور فارغ وقت میں بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے صبح آفس جانے سے پہلے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں آج ایک سرپرائز دوں گا، تم یقیناً بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر وہ کون سا سرپرائز دینا چاہتے ہیں، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے۔ پورا دن میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے بے تابی سے انتظار تھا کہ کب شام کو آفس سے واپس آئیں گے اور مجھے سرپرائز کے بارے میں بتائیں گے۔ جب شام ہوئی تو میرے شوہر واپس آئے۔ میں فوراً ان کے پاس آئی، انہیں پانی وغیرہ دیا، پھر ان سے پوچھا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی سرپرائز دیں گے، اب بتائیں نا کہ کون سا سرپرائز تھا۔ میں پورا دن اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم بھی کتنی پاگل ہو، بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیز پر خوش ہو جاتی ہو۔ اچھا دیکھو، تم ہمیشہ سے حج پر جانا چاہتی تھی نا، تو میری کمپنی نے کچھ لوگوں کو چنا ہے جو اس سال کمپنی کی طرف سے حج پر جائیں گے۔ سارا خرچہ کمپنی ہی اٹھائے گی اور ان لوگوں میں میرا نام بھی آیا ہے۔ اب تم تیاری کر لو، ہم جلد ہی حج کے لیے جائیں گے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اتنے سالوں کا خواب اب سچ ہونے جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ اس نے ایک وسیلہ بنا دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا موقع ملے گا، اور میرے شوہر ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں ایسی سعادت سے نوازا۔ تیاریاں کرنا شروع کر دیں، اماں کو بھی فون کر کے بتا دیا ہم حج کرنے جائیں گے۔ وہ بھی سن کر خوش ہوئیں اور دعائیں دینے لگیں۔ جانے سے پہلے میں اماں ابا سے ملنے کے لیے آ گئی۔ ابا بار بار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری بہت خواہش تھی کہ میں بھی حج پر جاؤں۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ اچھی امید رکھیں، ایک دن آپ کو بھی موقع ملے گا، میں آپ کے لیے بہت دعائیں کروں گی۔ سب سے مل کر ہم لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ مجھ سے تو اپنے جذبات سنبھالے ہی نہیں جا رہے تھے۔ جب ہم سعودی عرب میں پہنچے تو خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں رکے تھے اور جب میں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو میرے جذبات بالکل ہی الگ ہو گئے تھے۔ میں صرف سوچا کرتی تھی کہ خانہ کعبہ جاؤں گی اور آج اپنی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھ پا رہی تھی۔ اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر میرا دل بہت سی دعائیں کر رہا تھا، میرے ہونٹوں سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ میں نے اپنے ابا کے لیے بھی بہت سی دعائیں کی۔ پھر ہم واپس ہوٹل میں آ گئے۔ جیسے جیسے میں وہاں عبادت کرتی تھی ویسے ویسے میرا دل بہت ہی زیادہ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ کاش میں ساری زندگی یہیں پر رہ پاؤں۔ میں جانتی تھی کہ یہ دن میری زندگی کے سب سے یادگار دن بننے والے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھی عورت کو اپنے یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ کتنا نیک بیٹا ہے، اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھایا طواف کروا رہا ہے۔ لیکن پھر اچانک سے ہی میں نے اس بوڑھی عورت کی آواز سنی۔ وہ اونچی آواز میں دعا کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا مر جائے۔ یہ سن کر تو میں کانپ گئی کہ کوئی ماں اپنے اتنے نیک بیٹے کے بارے میں ایسی بد دعا کیسے کر سکتی ہے، اور
اور وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے۔ میں فوراً سے پریشان ہو گئی کہ آخر کیا ہوا ہے، تو ایک ماں ایسی بد دعائیں کر رہی ہے۔ میرے لیے یہ بہت ہی حیرت کا مقام تھا۔ اس کے پاس موجودہ دیگر لوگ بھی اس عورت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آخر اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہی ہے اور اس کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس ہوٹل میں گئی اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہے جو ایسی دعا کر رہی تھی، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ میں پھر باقی پوری رات اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن دوبارہ مجھے خانہ کعبہ میں وہی عورت بیٹھی نظر آئی۔ آج بھی وہ دعا کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ دوبارہ سے اپنے بیٹے کی موت کی دعا کر رہی ہوگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آج جا کر اس عورت سے پوچھوں کہ آخر وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا کیوں کر رہی ہے۔ تبھی میں اس کے قریب چلی گئی اور اس سے کہنے لگی کہ ماں جی، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ وہ بولی ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کل میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کا بیٹا آپ کو کاندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا اور آپ اسی کے کاندھے پر بیٹھی بد دعا دے رہی تھیں کہ میرا بیٹا مر جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر آپ کے بیٹے نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ کے منہ سے اپنے ہی بیٹے کے لیے ایسی بد دعا نکل رہی تھی؟ میری بات سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، میں نے بہت ہی مجبور ہو کر یہ دعا کی تھی، یہ بد دعا نہیں بلکہ دعا تھی۔ میں جانتی ہوں کہ سب لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا کیوں کر رہی ہوں۔ کوئی ماں ایسی دعا کر بھی نہیں سکتی، لیکن میرا بیٹا بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ دراصل میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہماری کافی بڑی بڑی زمینیں ہیں اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے دو ہی بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا تو وہ جو کل مجھے اپنے کاندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا، اور دوسرا بیٹا بہت ہی لاڈ اور پیار سے ہم نے اسے پالا تھا۔ ایک دن گاؤں میں کھیلتے کھیلتے وہ گر گیا اور اسے چوٹ لگ گئی، خون زیادہ بہہ گیا اور ہم اسے ہسپتال میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی اور کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ مسلسل علاج کے بعد بھی کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا بیٹا جو ہنستا کھیلتا اور بھاگتا دوڑتا اچانک سے بستر سے لگ گیا۔ ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ تو وہ چل پھر سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا، اور اس کی ٹانگ پر آنے والے زخم اتنا بڑا ہو گیا کہ پوری ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ایسی عجیب بیماری اس کے جسم میں داخل ہو گئی ہے جسے ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ پوری رات درد تڑپتا اور چلاتا رہتا ہے۔ ہم سب نے بہت دم کروایا، علاج کروایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے اور میں اس کی چیخیں اور تڑپ دیکھ کر بے بس سا محسوس کرنے لگتی ہوں۔ میرا دل پھٹنے کو آتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی کہ میری جان لے لے اور اسے بخش دے اور اس کو صحت یابی عطا کر دے، لیکن اب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی دوران میرے شوہر کی بھی وفات ہو گئی۔ اب تو میں بالکل ہی تنہا ہو گئی۔ میرے گھر میں ملازموں کا ڈھیر ہے، وہ سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تبھی میں نے سوچا کیوں نہ میں خانہ کعبہ میں آ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگوں، اللہ اسے صحت یاب کر دے۔ میں جب یہاں آئی اور اس کے لیے دعا مانگی، اسی رات مجھے گاؤں سے ملازم کا فون آیا کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے، اتنا تڑپ رہا ہے کہ اس سے بہتر اسے موت لگ رہی ہے۔ میری حالت پھر سے خراب ہو گئی۔ پھر میں نے اپنا جی کڑا کیا اور اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے جاؤ، میں وہاں جا کر دعا کروں گی کہ اگر اس کے لیے موت بہتر ہے تو اللہ اسے موت دے دے، لیکن اس تکلیف سے اسے نجات مل جائے۔ دیکھو میں ماں ہوں اور ایسی دعا کر رہی ہوں، اپنی ہی سگی اولاد کے لیے میرا دل کتنا تڑپ رہا ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اس عورت کی داستان سن کر تو میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ کوئی ماں اپنے سامنے اپنی اولاد کو اتنی تڑپ اور تکلیف میں کیسی دیکھ سکتی ہے۔ میں
میں نے اس عورت کو سمجھایا کہ تم امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا مت کرو، بس اس کی صحت یابی کی دعا کرو، دیکھنا وہ بہت جلد ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے جتنے دن تک وہاں رہی روزانہ اس بوڑھی عورت سے ملتی اور اسے تسلی دیتی اور خود بھی اس کے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی۔ جب ہم یہاں سے واپس پاکستان آنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھ سے میرا فون نمبر لے لو اور مجھ سے رابطے میں رہنا، ہو سکتا ہے کبھی ہماری ملاقات ہو جائے۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور مجھے حوصلہ دیا ہے اور امید دی۔ میں روزانہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی رہی ہوں۔ پھر ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر میں اس عورت کے بارے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اس کا بیٹا اب کیسا ہوگا۔ جب سے ہم واپس آئے تھے اس نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں خود سے رابطہ کروں، کیا پتا اسے یہ بات اچھی نہ لگے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے اور میرے شوہر کو جب یہ بات پتا چلی تو ہم دونوں خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ انہی دنوں میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو پتا چلا کہ دوسری طرف وہی بوڑھی عورت تھی جو مجھے خانہ کعبہ میں ملی تھی۔ اس کی آواز سن کر تو میں فوراً اس سے خوش ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا اب کیسا ہے۔ اس عورت کی آواز سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں حج سے واپس آئی اور گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ مجھے پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا اور نہ جانے کس طرح سے اس کی بیماری ختم ہوتی گئی اور اب بالکل وہ ٹھیک ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو پا رہا ہے، اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ تو معجزہ ہوا ہے، کچھ ہی وقت میں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی تھی کہ تم اس دن اگر مجھے امید نہ دلاتی تو شاید میں اپنے بیٹے کو کھو چکی ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کبھی کبھی ہم انسان کتنے مایوس ہو جاتے ہیں اور خود کو بہت ہی بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اس بوڑھی عورت کی کال آئی تھی، اب اس کا بیٹا بالکل صحیح اور صحت یاب ہو گیا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے گھر پر دعوت پر بلایا ہے، کچھ دن میں ہم اس کے گھر جا کر اس سے ملیں گے کیونکہ دعوت سے انکار غلط بات ہوتی ہے۔ میرے شوہر بھی راضی ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ہم اس عورت کے گاؤں گئے۔ ان کی بہت بڑی حویلی بنی ہوئی تھی، وہ ہمارے استقبال کے لیے دروازے پر پہلے سے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اتنا پیار سے مدعو کیا تھا کہ میں منع نہیں کر سکی۔ ہماری یہ ملاقات بہت ہی اچھی رہی، اب اکثر ہم اس سے ملنے گاؤں جاتے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں نے ایک سبق سیکھا کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں اور لازم نہیں کہ ہر انسان بہت ہی زیادہ اچھا اور معصوم ہو یا پھر کوئی انسان بہت ہی زیادہ برا ہو، کیونکہ اچھائی اور برائی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اور یہ ایک انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی اچھائی کو زیادہ باہر لائے یا پھر اپنے اندر کی برائی کو، یہ وہ اپنی مرضی سے منتخب کرتا ہے اور پھر اس کا عکس بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔